میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ہم نے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر نوجوانوں کو اور مردوں کو آگاہی دینی ہے۔ اکثر میرے پاس پیشنٹ تشریف لاتے ہیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی 45 سال کا ہے یا 50 سال کا ہے یا 55 سال کا ہے، تو ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کس عمر تک مرد جو ہے وہ اپنی مردانگی کو برقرار رکھتا ہے، کتنی عمر تک وہ بچے پیدا کر سکتا ہے، اور کتنی عمر تک ان کی مسز جو ہیں وہ بھی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو وہ ایج اسپیسیفک اپنے آپ بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ مرد کب تک مرد ہے، یعنی وہ اپنا سیکشول ایکٹ بھی پرفارم کر سکتا ہے، اپنے بچے بھی پیدا کر سکتا ہے، تو اس کی کیا عمر ہے ایک مرد کی۔ تو اس میں دو ٹرمنالوجی ہیں، ایک ہے امپوٹنس، ایک ہے انفرٹیلیٹی۔ ان دونوں کا فرق سمجھنا ہے کہ امپوٹنس کیا ہے اور انفرٹیلیٹی کیا ہے۔ امپوٹنس کا لفظی مطلب ہے نامردی، یعنی انیبلٹی ٹو مینٹین اریکشن۔ تناؤ جو نفس کے اندر آتا ہے اس کو پیدا کرنے کی صلاحیت جب ایک مرد کھو دیتا ہے تو اس کے اندر امپوٹنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ امپوٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اور انفرٹیلیٹی کیا ہے کہ کسی بھی مرد کے اندر اس کے ٹیسٹیز کے اندر سپرمز کے بننا ختم ہو جائے یا وہ نہ بن سکتے ہوں تو ان کو انفرٹیلیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ ٹرمز ہیں۔ ایک مرد چاہے وہ 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، ان کے اندر سیکس ہارمون پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں، ان کے ٹیسٹیز انٹیکٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر سپرمز بنتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی خوراک اچھی ہو، واک بہتر ہو، اور وہ اور کوئی موربڈ کنڈیشنز یعنی کہ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر یا کسی اور طرح کی کوئی بیماری نہ ہو، تو مرد 60، 70 یا 80 سال تک بھی بچے پیدا کر سکتا ہے، وہ فرٹائل ہوتا ہے۔ لیکن اپنی جنرل ہیلتھ کے لحاظ سے یا کسی اور موربڈ کنڈیشن کی وجہ سے ان کے اندر نروز، اعصاب ویک ہو جائیں، یا ان کی بلڈ سپلائی کا ایشو ہو جائے، یا کسی اور فیکٹر کی وجہ سے ان کے نفس کے اندر اگر بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے یا نرو سپلائی ویک ہو جاتی ہے تو ان میں امپوٹنس ڈیولپ ہو سکتی ہے، اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی کہ تناؤ کی کمی ہو سکتی ہے، اور وہ سیکشول ایکٹ پرفارم نہ کر سکے، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ انفرٹائل نہیں ہوتا، یعنی ان کے سپرمز یہ نہیں ہے کہ عمر کے لحاظ سے بالکل ختم ہو جائیں یا نہ بن سکیں، تو ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی ایک مرد کے اندر صلاحیت ایون 70، 80، 90 ایئرز تک بھی ہوتی ہے، جس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ گلف سائڈ کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر لوگ 80 یا 90 سال تک بھی سیکشول ایکٹ کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ گلف سائڈ میں کیونکہ وہاں ملٹیپل وائفز ہوتی ہیں، 4 شادیوں کی اسلام میں اجازت ہے، تو ان کی ایک بیوی، جو ایک بندہ 70 سال کا ہے اس کی ایک بیوی کی عمر 65 ایئرز ہوتی ہے، ایک 45 کی ہوتی ہے، اور ایک 20 یا 22 ایئرز کی ہوتی ہے۔ تمام میں سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گلف سائڈ کے ہمارے جو مسلمان ہیں، یہ 70 سال کی عمر میں اگر بچے پیدا کر سکتے ہیں تو یہ کسی اور ستارے کی مخلوق نہیں ہے، اسی زمین کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی جنرل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے اور وہاں کے اندر کوئی اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی۔ تو ایسا سپرم جن کو بالکل ینگ انڈا میسر آ جاتا ہے اور بالکل ینگ انڈا ان کو مل جاتا ہے تو ان کا زائگوٹ بن جاتا ہے اور بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پرانی کہاوت ہے یا قول ہے یا سینگ ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو یہ ایک لحاظ سے سچ ہے کہ مرد بوڑھا نہیں ہوتا اور وہ 70، 80 یا 90 سال تک بھی بچے پیدا کر سکتا ہے۔ باقی ان کے اندر یہ جو امپوٹنس یا اریکٹائل ڈس فنکشن پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے ان فیکٹرز کو کنٹرول کرے جن فیکٹرز کی وجہ سے یہ امپوٹنس یا اریکٹائل ڈس فنکشن ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ پوٹنٹ بھی رہتا ہے اور فرٹائل بھی رہتا ہے۔ اپنی اوبیسٹی کو کنٹرول کرے، شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھے، ویٹ کو نہ بڑھنے دے، ایکٹیو لائف سٹائل گزارے، متوازن غذا کھائے، تو ان کے اندر اریکٹائل ڈس فنکشن بھی جلدی ڈیولپ نہیں ہوتا اور وہ اپنی سیکشول ایکٹیویٹی صحیح پرفارم کرتے ہیں، اور فرٹائل تو وہ آلریڈی ہوتے ہیں۔ اب دوسرے سوال پہ
کہ ایک خاتون کس عمر تک بچے پیدا کر سکتی ہے اور فرٹائل رہتی ہے، تو عرض یہ ہے کہ جو ہی خاتون کو مینوپاز یعنی کہ ان کے مینسس کا آنا ختم ہوتا ہے، تو مینسس کے ختم ہونے کے بعد ان کے جسم سے انڈے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی فرٹیلیٹی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نارمل ہمارے پاکستان کے اندر اور اس ریجن کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر 42 ایئرس سے لے کر تقریباً 45 یا 47 ایئرس تک پوسٹ مینوپازل خواتین ہو جاتی ہیں۔ ان کے جسم سے انڈے ختم ہو جاتے ہیں، ان کو مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو 42 ایئرس سے 45 ایئرس تک ایک فیمیل تو اپنی فرٹیلیٹی کھو سکتی ہے کہ وہ بچے پیدا نہ کر سکے، لیکن مرد کی عمر 45-50 ایئرز یہ ان کی جوانی کا پیک ہوتی ہے، بلکہ وہ میچور سیکس کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر انداز سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سیکشول ایکٹیویٹی کیسے پرفارم کرنی ہے، مینٹین کرنی ہے۔ تو اس میں ہمارے معاشرے میں ان کو بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 45 ایئرس ہو گئی ہے، 50 ایئرس ہو چکی ہے، تو آپ سیکس نہیں کر سکتے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے سفید بال ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں اور سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے جسم کے اندر سیکس ہارمون پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی خاتون پوسٹ مینوپازل میں چلی جاتی ہے، ان کے اندر سیکشول ڈیزائر کم ہو جاتی ہے۔ ان کی سیکشول ڈیزائر کم ہونے کی وجہ سے اور کیونکہ ان کے بچے بھی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، 20 سال 18 سال کی عمر میں جب یہ لوگ شادی کرتے ہیں تو اگلے سال بچہ ہو جاتا ہے، تو 21 سال کی عمر میں یہ والدین بن جاتے ہیں اور 18 سال کے بعد ان کے بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو اگلے سال ان کا بھی بچہ ہو جاتا ہے۔ تو نارملی 42 ایئرز میں میل اور 38-37 ایئرز میں فیمیل دادا یا دادی، نانا یا نانی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک معاشرتی نارمز ہیں کہ اگر ان کی مطلب بہو بھی جوان ہے اور وہ بھی سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور وہ بھی نہانے کے لیے واش روم میں آتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، تو یہ جو نانا نانی یا دادا دادی بن چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کوائٹ ینگ ہوتے ہیں۔ 38 ایئرز یا 42 ایئرز میں میل کا ہونا یہ ینگ ہے، یہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو شرما کی وجہ سے پرفارم نہیں کرتے کہ گھر کے اندر کیا کہا جائے گا کہ اس عمر میں بھی یہ لوگ اپنی سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور یہ بھی نہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جبکہ نہ ہی کہیں کسی بھی تعلیم میں، اسلام میں یا کہیں اس کو نہیں روکا گیا کہ وہ اپنی فزیکل ریکوائرمنٹس یا اپنی سیکشول لائف کے اوپر ریسٹرکشن ہے یا وہ یہ نہیں کر سکتے، لیکن معاشرتی دباؤ کے زیر اثر وہ اپنے ان جذبات کو دبا کے رکھتے ہیں اور ان جذبات کو دبا کے رکھنے کی وجہ سے وہ سائیکلوجیکلی اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی زندگی میں پرابلم آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ سوار ہو جاتی ہے اور دوسری کوماربڈ کنڈیشنز یعنی کہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، شوگر کا زیادہ ہو جانا یا دوسری دیگر بیماریوں کا ہو جانا، بے خوابی کا ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک مرد اپنی نارمل لائف میں جو ان کی ایج اسپیسیفک ہے وہ اس کو اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا چاہیے اور ان کے فیمیل پارٹنر کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ کسی اور طرف کوئی اور بہرا روی کا شکار نہ ہو۔ اس کے لیے دن مقرر کریں، ٹائم مقرر کریں، ہفتے میں یا 10 دن میں، تو ایک دفعہ ان کی سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے ان کی یہ سسٹم سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ مینٹین رہتی ہے، ان کے اوپر سائیکلوجیکل بیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے مرد جو اکثر آگے یہ سوال کرتے ہیں کہ مرد کس عمر تک جوان رہتا ہے یا بچے پیدا کر سکتا ہے یا ان کے اندر یہ سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کی صلاحیت برقرار رہ سکتی ہے، تو عرض یہ ہے کہ 60 سے 70 سال کی عمر تک بھی آپ اپنی ایکٹیویٹی کو بالکل ہیلدی انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ لوگوں میں اس چیز کا پرابلم آ رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق آنا شروع ہو گیا تو وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کو ایویلویٹ کریں گے، اسیس کریں گے اور جن فیکٹرز کی وجہ سے ان کے اندر یہ اریکٹائل ڈسفنکشن سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم ان فیکٹرز کو ریورس کر دیں گے۔ ان میں سے کچھ ان کو میڈیسنز دی جاتی ہیں، کچھ خوراک بتائی جاتی ہے، کچھ اسپیشل ایکسرسائزز کیگل ایکسرسائزز ان کو بتائی جاتی ہیں جس سے ان کی بلڈ سپلائی اور نرو سپلائی سیکشول آرگنز کی طرف
نارمل ہو جاتی ہے، ان کا سیکس ہارمونز بھی نارمل ہو جاتا ہے، ان کا مینٹل اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی بھی بیٹر ہو جاتی ہے. تو ودن اے 4 to 6 ویک آفٹر ٹیکنگ میڈیسن اور ایکسرسائز اور اچھی خوراک 4 to 6 ویک میں وہ مینٹلی، فزیکلی اینڈ سیکشولی 100% اوکے اور بیٹر ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان کو مینٹیننس تھراپی پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے وہ یوز کرتے رہتے ہیں. تو ودن 8 to 10 ویکس کے اندر وہ 20 ایئرس بیک چلے جاتے ہیں. مطلب اگر وہ 50 یا 60 ایئرس کا بندہ ہوتا ہے تو یہ اچھی میڈیسنس اور ملٹی وائٹامنس اور ساتھ ایکسرسائز اور ڈائٹ لینے سے وہ 50 یا 60 ایئر سے 40 and 35 ایئرس کا ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کو ایویلویٹ کرنے کے بعد ان کو اس بارے میں کنسلٹیشن اور مشورہ دیں گے، اور انشاءاللہ وہ اپنی ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ اور اپنی ڈومیسٹک لائف کو بہترین انداز سے انجوائے کریں گے. تھینک یو ویری مچ.